الرحیم السلام علیکم ناظرین، کورل ڈرا کی کلاس نمبر 5 میں خوش آمدید۔ یہ ہماری کورل ڈرا کی کلاس نمبر 5 ہے۔ اس سے پہلے ہم 4 کلاسز میں 4 لیسنز میں آپ کو کورل ڈرا کا بہت کچھ بتا چکے ہیں، اور بلا کسی تاخیر کے میں جو آج کا سبق ہے اس کے اوپر جانا چاہوں گا۔ اس کے لیے میں نے کنٹرول N کے بٹن کو پریس کرنا ہے اپنے کی بورڈ سے۔ ایک نیو ڈاکومنٹ میرے سامنے اوپن ہو چکا ہے، اور اس میں آج کے سبق میں آپ کو 2 مینیو کے بارے میں کافی ڈیٹیلز تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جو چیزیں بتاؤں گا وہ کام کی چیزیں ہوں گی، اور انشاءاللہ ان 2 مینیو سے یہ کام لے کر آپ بہت سارا کام کر سکیں گے۔ ایک اس میں ایفیکٹس کا مینیو ہے اور ایک بٹ میپ کا مینیو ہے۔ تو بٹ میپ اور ایفیکٹس کے اس مینیو کو استعمال کرنے کے لیے مجھے تصویروں کی ضرورت پڑے گی، اور اس کے لیے میں اپنے کورل ڈرا کے اندر 1-2 تصویریں جو ہے نا میں لے کر آتا ہوں، اور اس کے اوپر پھر کام کریں گے۔ اب تصویریں کیسے لے کر آنی ہے؟ کوئی بھی جے پی جی تصویر اگر آپ نے کورل ڈرا کے اندر لے کر آنی ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن 2 میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھیں امپورٹ کا ایک آپشن ہے۔ کنٹرول آئی اپنی کی بورڈ سے اگر آپ پریس کرتے ہیں تو آپ کے سامنے امپورٹ کا ڈائلاگ باکس اوپن ہوتا ہے، اور اگر کنٹرول آئی آپ پریس نہیں کرتے، اس بٹن کو صرف کلک کرتے ہیں تو تب بھی آپ کے سامنے امپورٹ کا یہ ڈائلاگ باکس اوپن ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ تصویر ہے، اور اس کو بھی چلے میں لے کر آتا ہوں۔ میں اس پہ ڈبل کلک کیا میں نے، اور یہاں پہ میں نے کلک کیا تو یہ تصویر یہاں کورل کے اندر آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ مزید بھی تصویروں کی ضرورت پڑے گی تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس، بلکہ یہاں پہ 1-2 تصویریں میں نے رکھی تھی، اور یہاں سے فولڈر سے میں سرچ کر رہا ہوں۔ ایک یہ تصویر ہے میرے پاس، اور کنٹرول کے ساتھ میں دوسری کو بھی، بلکہ ایک کام کرتا ہوں، اس ایک کو فی الحال لے کر آتا ہوں۔ پریویو سے ہم یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ کون سی تصویر سلیکٹ ہوئی ہے۔ تو امپورٹ کے بٹن پہ کلک کیا، اور یہاں پہ یہ امپورٹ ہو گئی، ایک یہ تصویر آ گئی۔ اسی طرح دوسرا ایک طریقہ بتاتا ہوں تصویر کو اندر لانے کا۔ یہاں سے منیمائز کر دیتا ہوں کورل کو، اور جہاں پہ وہ تصویر پڑی ہے اس فولڈر کے اوپر جانا ہے، اور یہاں پہ ایک یہ تصویر اٹھاتا ہوں اور کنٹرول دبا کر اس تصویر کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ اگر ایک فولڈر کے اندر آپ نے کئی چیزوں کو سلیکٹ کرنا ہو، ملٹی چیزوں کو، تو ایک کے لیے آپ ایسا کریں کہ کنٹرول پریس کرتے ہوئے ایک کو سلیکٹ کریں، پھر کنٹرول پریس کرتے ہوئے دوسرے کو سلیکٹ کریں، پھر کنٹرول پریس کرتے ہوئے تیسرے کو سلیکٹ کریں۔ تو جو آپ سلیکٹ کرنا چاہیں گے وہ چیز سلیکٹ ہوگی، اور اگر سلیکشن کو مائنس کرنا ہو، ختم کرنا ہو، تو کنٹرول پریس کرتے ہوئے اس کے اوپر دوبارہ کلک کریں تو وہ سلیکشن اس سے ختم ہو جائے گی۔ اب ان 2 تصویروں کو میں نے سلیکٹ کیا، اور دونوں کو پکڑ کے میں کورل ڈرا کے اندر یہاں پر لے کر آتا ہوں۔ تو ایک یہ تصویر آ گئی، اور اس کے ساتھ دوسری یہاں پہ نہیں آ سکی، یہ والی میں اس کو بھی یہاں پہ انفرادی طور پر لے کر آتا ہوں۔ اب ان تصویروں کے اوپر ہم کام کرتے ہیں۔ یہ جو مینیو ہے جس کا نام بٹ میپ ہے، یہاں پہ آپ اتنا سمجھے کہ یہ جو تصویر ہم لے کر آئے ہیں یہی بٹ میپ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہی تصویر بٹ میپ کہلاتی ہے۔ تو لہٰذا بٹ میپ کے مینیو کے اندر جو سیٹنگز ہے وہ تصویروں کے حوالے سے ہیں، بٹ میپ کے حوالے سے ہیں۔ ویسے باقی کلرز اور برائٹنس وغیرہ کے حوالے سے ہم بہت ساری چیزیں ایڈوب فوٹوشاپ کے اندر سیکھیں گے، لیکن یہاں پہ صرف اتنا جو ضروری چیزیں وہ آپ کو بتاتا چلوں جو کورل ڈرا میں آپ کے کام آ سکتی ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے کنورٹ ٹو بٹ میپ، اس کو ہم آخر میں دیکھیں گے۔ اس سے بھی پہلے ذرا آتے ہیں جی، ایڈٹ بٹ میپ کے ایک آپشن ہے، اس کو اگر آپ کلک کرتے ہیں تو کورل ڈرا کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹول ہوتے ہیں، 2-3 ٹولز ہوتے ہیں، وہ اوپن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ٹرائی کر کے آپ دیکھ لیں، میرے خیال میں اس کو یہاں پہ ضروری نہیں سمجھتا۔ اور اس کے بعد ایک ہمارے پاس آپشن آتا ہے ٹریس بٹ میپ کا۔ تو ٹریس بٹ میپ کو یہیں پہ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو پچھلی کلاس میں یاد ہو کہ میں نے آپ کو ایک حرف جو ہے اس کی ٹریسنگ آپ کو بتائی تھی بیزیئر ٹول کے ذریعے، اس سے ایک انتہائی آسان طریقہ ہے۔ فرض کریں یہ بی کا یہ لیٹر ہے، اس کو آپ نے اسی طرح ٹریس کرنا ہے، اسی طرح بالکل نیو بنانا ہے، نیو شیپ میں کنورٹ کرنا ہے۔ تو اب اس کو اگر اس بیزیئر والے طریقے سے کریں گے ہو تو جائے گا، لیکن تھوڑا سا ٹائم لے گا۔ اس کا کیا ایک آسان طریقہ نہیں ہے کہ جو انتہائی 2-3 سٹیپ کے ساتھ ہو سکے؟ بالکل یہی طریقہ بٹ میپ کے اندر ٹریس بٹ میپ کا ہے۔ اس کے ذریعے آپ انتہائی آسانی کے ساتھ کسی بھی چیز کی ٹریسنگ کر سکتے ہیں۔ کورل 9 کے اندر اس کی ٹریسنگ آپ کی جو شیپ ہے وہ پہلے سے تھوڑی سی کلیئر ہونی چاہیے۔ اس قسم کی کوئی تصویر ہو
تو آپ جو ہے نا یہاں پہ ڈائریکٹ ٹریس بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور کام کرتے ہیں، اگر اس طرح کوئی امیج ہو اور اس میں نیچے یہاں پہ کوئی اضافی ٹیکسٹ لکھا ہوا ہو، اس کو آپ نے ختم کرنا ہو، یعنی کراپ کرنا ہو، تو کراپ کا کام آپ کورل ڈرا کے اندر کس طرح کریں گے؟ اس کراپنگ کے لیے ہم نے شیپ ٹول کو استعمال کرنا ہے۔ اس آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے، پھر شیپ ٹول کو کلک کرنا ہے۔ اب اس کے یہ جو کنارے ہیں یہ اس طرح نظر آئیں گے۔ اب اگر میں اس کونے کو پکڑ کے ایسے لے کر جاتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تبدیلی اس میں کراپنگ کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میں کنٹرول زیڈ دباتا ہوں اور نیچے والے دونوں کونوں کو اس طرح سلیکٹ کرتا ہوں۔ اس طرح سلیکٹ کریں یا ایک کے اوپر کلک کریں اور پھر شفٹ کے ساتھ دوسرے کونے کے اوپر کلک کریں۔ اب ان دونوں کو پکڑ کر میں اوپر کی طرف لے کر جاتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اوپر لے جاتے وقت یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو رہا ہے مجھ سے، تو لہٰذا اگر میں کنٹرول کا بٹن دباؤں گا تو یہ ٹیڑھا نہیں ہوگا بلکہ سیدھا اوپر جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح اس کونے کو پکڑ کر ان دو کونوں کو یہاں اس طرح قریب کرتا ہوں، تو اس طرح آپ جو ہے نا اس کی جو ہے نا کراپنگ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کی جو ہے نا ڈائریکٹ ہم ٹریسنگ شروع کرتے ہیں۔ اس کو میں نے سلیکٹ کیا، بٹ میپ کے اوپر جاتا ہوں اور ٹریس بٹ میپ کے اوپر کلک کرتا ہوں۔ جیسے میں نے اس کو کلک کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک مختصر سا ٹول ہے کورل کا، یہ اوپن ہو جائے گا۔ یہاں سے اور بھی سیٹنگ ہے، ان کو آپ خود اپنے طور پہ دیکھ لیں، لیکن فی الحال جو ہے نا میں ایسا کرتا ہوں کہ جو آؤٹ لائن والا آپشن ہے اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے 50 کی بجائے 100 کرتا ہوں اور اپلائی کے بٹن کو کلک کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چیز یہاں پہ بنی تھی وہ یہاں پہ بھی بن چکی ہے، مطلب اس کی ٹریسنگ ہو چکی ہے۔ اب اس کے رزلٹ کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، آیا یہ آپ کو 100% اپلائی کرنے سے اچھا لگتا ہے یا 50% اپلائی کرنے سے آپ کو اچھا لگتا ہے، ٹھیک لگتا ہے؟ تو جس طرح مناسب ہو یہاں سے چینجز کرتے ہوئے اس کو آپ ٹریس کر لیں۔ اب یہاں سے سمپل اس کو آپ نے کراس کے اس آپشن کو کلک کرنا ہے اور یہاں سے یہ جو چھوٹا ٹولز اس کے ساتھ اوپن ہوا تھا اس کو بھی یہاں سے کلوز کر دینا ہے۔ اب اس کے اوپر آپ نے سلیکشن لے کر تھوڑا سا باہر کی طرف لے کے آنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ نیچے جو شیپ بنی ہوئی تھی وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے، لیکن اس کی ٹریسنگ بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اب اس ٹریسنگ کو ہم کیسے استعمال کریں گے؟ میں اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اس کو ان گروپ کر دیتا ہوں۔ ان گروپ میں نے کیا اور یہاں پہ آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ یہ جو لکھائی تھی جس کو میں نے کراپ کیا تھا یہ یہاں پہ دوبارہ آ چکی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس لکھائی کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن دباتا ہوں تو یہ ڈیلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک سفید بیک گراؤنڈ ہے اس کو سلیکٹ کیا میں نے اور ڈیلیٹ کر دیا۔ اس بلیک والی شیپ کو اور ریڈ شیپ دونوں کو پکڑ کے میں تھوڑا سا باہر کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ یہاں پہ کچھ چیزیں رہ جائیں گی اس کے کنارے کی، ان کو یہاں سے صاف کر دیتا ہوں۔ اب یہ دونوں شیپ ہمارے پاس ٹریس ہو کے آ چکی ہے۔ اب ان کا جو کلر ہے وہ ہم تبدیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے اس کا کلر تبدیل کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تو ٹریسنگ کا طریقہ ہو گیا بٹ میپ کے اندر، یعنی ایک بٹ میپ کو ہم نے ٹریس کر دیا ہے اور یہ بیزیر سے انتہائی آسان ہے۔ اسی طرح موڈ کا یہ آپشن ہے، آپ بٹ میپ کو سلیکٹ کریں اور اس کے ذریعے آپ یہاں پہ اس کے مختلف موڈز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی بھی امیج کو بلیک اینڈ وائٹ کرنا ہو یا گرے اسکیل کرنا ہو یا مزید جو ہے نا کلر کے حوالے سے اس میں چینجز کرنی ہو تو یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر آپ یہاں سے یوز اگر کریں گے تو گرے اسکیل کا آپشن یہاں پہ موجود ہے۔ گرے اسکیل میں یہ ہوتا ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ ایک چیز نظر آتی ہے، یعنی یہی بلیک اینڈ وائٹ اور گرے اسکیل کا آپشن بالکل یوں سمجھ لے کہ ملتا جلتا کام ہوگا، ڈفرینس ہے۔ ویسے سیٹنگ اگر بلیک اینڈ وائٹ پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے پورا ڈائلاگ باکس اوپن ہوتا ہے اور اس میں کافی تفصیل ہے۔ یہاں پہ صرف گرے اسکیل کو ذرا سمجھے کہ فرض کرے یہ جو میرا ڈیزائن ہے اس کو مجھے بلیک اینڈ وائٹ میں چاہیے، تو میں موڈ کے اوپر آتا ہوں اور گرے اسکیل کے اوپر کلک کرتا ہوں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ میں کنورٹ ہو چکا ہے، صحیح ہو گیا۔ میں کنٹرول زیڈ کر کے اس کو سائڈ پہ رکھتا ہوں اور اس امیج کے اوپر مزید کام کرتے ہیں۔ اس میں بھی جو ہے نا نیچے اگر آپ آتے ہیں تو اس پورشن کے اندر 3D ایفیکٹس موجود ہیں جس کو آپ کسی بھی بٹ میپ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ جیسے 3D ایفیکٹ ہے اور اس میں مزید پھر اندر اور بھی بہت سارے ایفیکٹس موجود ہیں۔ اس میں یہ ایک پیج کرل کا ایک آپشن ہے، یہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ اس کے اوپر میں جیسے کلک کرتا ہوں تو یہ ڈائلاگ باکس اوپن ہوتا ہے۔ یہاں پہ ذرا نیچے دیکھیں ایک لاک لگا ہوا ہے اور ایک پریویو ہے۔ اس لاک کے اوپر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ جو ہے نا جو چینجز آپ یہاں پہ کریں گے تو یہاں پہ لائیو آپ کو دکھائے گا، ڈائریکٹ آپ کو دکھائے گا کہ آپ نے کیا چینجز کیے۔ یہاں پہ 4 کونے بنے ہیں کہ یہ جو کرل ہے یعنی اس کا یہ جو صفحہ ہے یہ ٹیڑھا ہو چکا ہے یا فولڈ ہو چکا ہے، تو یہ کس سائڈ سے فولڈ ہو، تو یہ ٹاپ رائٹ کارنر اس یہاں پہ سلیکٹ ہے
تو ٹاپ رائٹ سے فولڈ ہو رہا ہے. باٹم لیفٹ کارنر کو آپ جو ہے سلیکٹ کرتے ہیں تو باٹم لیفٹ کارنر سے یہ کرل ہو گیا ہے. اچھا میں اس اوپر والے کو ہی سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے ورٹیکلی یا ہارزنٹلی اس کے ڈائریکشن کو ہم چینج کر سکتے ہیں. اور اوپیک اور ٹرانسپیرنٹ کے یہ آپشن بھی اس کے اندر موجود ہے. اور میرے خیال سے اوپر والا اوپیک جو ہے وہی ٹھیک رہتا ہے. ٹرانسپیرنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض جگہوں پہ اچھا نہیں لگتا. کلر جو ہے یہ جو پیج یہاں پہ فولڈ ہو چکا ہے اس کے بیک سائڈ کا کلر کیا ہو. اس وقت گرے کلر موجود ہے اس پہ. اگر ہم اس کو یلو کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یلو ہو چکا ہے. اسی طرح یہاں پہ width اور اس کی ہائٹ موجود ہے. ان کو زیادہ یا کم کرنے سے اس پہ کافی فرق پڑے گا. اگر اس کی width کو میں بڑھاتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لیفٹ ٹو رائٹ جو ہے نا وہ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے. اور اگر اس کی ہائٹ کو میں بڑھاتا ہوں تو یہ ٹاپ ٹو باٹم جو ہے تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا. تو اپنی ضرورت کے مطابق آپ اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں. اس وقت میں اس اسٹائل کو کلوز کر دیتا ہوں اور مزید اس میں چینجز نہیں کرنا چاہتا. تو بٹ میپ کے اندر یہ یہاں سے لے کر نوائز اور پھر شارپن اس میں بھی مزید کچھ آپشنز ہیں. ان کو آپ نے خود ہی دیکھنا ہے. اور اس کے بعد جی ہم جاتے ہیں ایفیکٹس کے اس ٹیب کے اوپر. ایفیکٹس میں ایک تو کلر ایڈجسٹمنٹ ہے جو کہ کسی بھی امیج کے لیے آپ کر سکتے ہیں. لیول ایکولائزیشن ہے, لوکل ایکولائزیشن, ٹون کرو ہے. اور اس میں جو ہے نا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انشاءاللہ آگے کام کرتے وقت ہمیں سامنے آ جائیں گی. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایڈوب فوٹو شاپ میں ہی اس پہ ہم باقاعدہ کام کریں گے, اس لیے میں یہاں پہ اس کو ضروری نہیں سمجھتا. ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں فی الحال. اور آگے جاتے ہیں جی ایڈ پرسپیکٹیو کا یہ ایک آپشن ہمارے پاس موجود ہے. اس کو آج دیکھتے ہیں. ایڈ پرسپیکٹیو کے لیے میں اس تصویر کا استعمال کروں گا. یہ جو ہمارے پاس ایک امیج موجود ہے, میں ایک تو اس کی کاپی لیتا ہوں, اس کو سائڈ پہ رکھتا ہوں. یہ جو دیوار ہے آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر ہم نے لکھائی کرنی ہے. لکھائی کیسے کریں گے؟ ٹیکسٹ ٹول لیتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں ASV اکیڈمی. ٹھیک ہو گیا, اکیڈمی یہ میں نے لکھا. اور اس کو لے کر میں سیدھا یہاں پہ دیوار کے اوپر رکھتا ہوں اور ساتھ میں اس کے فونٹ کو تھوڑا سا میں بورڈ کر دیتا ہوں تاکہ یہ جو ہے مزے کا دکھائی دے. اب یہ میں نے یہاں پہ رکھا. اس کا کلر اگر میں وائٹ کرتا ہوں, تھوڑا سا قریب کر کے دکھاتا ہوں آپ کو, تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ کمپیوٹر سے میں نے اس کے اوپر لکھائی کی ہے اور ایڈیٹنگ اس میں ہوئی ہے. تو ایسا کیا آپشن ہو کہ بھئی جس کے ذریعے ایسا لگا کہ بھئی یہ لکھائی جو ہے وہ دیوار کا حصہ ہے. تو اس کے لیے یہ جو پرسپیکٹیو کا آپشن ہے بڑا ہی بہترین ہے. میں اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور ایفیکٹس پہ آتا ہوں, ایڈ پرسپیکٹیو پہ کلک کرتا ہوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر عجیب عجیب سے جو ہے نا باکسز بن جائیں گے. تو یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ جو اس کا حصہ ہے اس کو اوپر کی طرف لے کر جاتا ہوں اور یہ والا جو نوڈ ہے اس کو پکڑ کے میں نیچے کی طرف لے کر آتا ہوں. اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں کیا اصل میں دکھانا چاہ رہا ہوں. کوئی بھی دیوار ہو, لمبی سی کوئی بھی چیز ہو, جس کو آپ دور سے دیکھتے ہیں یا اس کے قریب جاتے ہیں تو اس کا دوسرا جو سرا ہوتا ہے, دوسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ آگے جا کے کم ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح آپ کسی بھی ایسی دیوار کے سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں جس کے اوپر بہت لمبے تک جو ہے نا وہ لکھائی ہوئی ہو, تو وہاں پہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح دکھائی دیتا ہے. تو اس طریقے سے اگر میں اس کی یہ پرسپیکٹیو اس طرح اس کے اوپر اپلائی کرتا ہوں, دیکھیں جس طرف آپ کو ضرورت ہو آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہم اس سائڈ پہ اس دیوار کے کھڑے ہیں اور اس دیوار کے اوپر یہ رائٹنگ ہوئی ہے. تو اس میں مزید خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ٹرانسپیرنسی کا یہ جو ٹول ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں اور اوپر سے نن کی بجائے یونیفارم کرتا ہوں. میں نے یونیفارم کر دیا اور تھوڑا سا مزید اس کو بلکہ وائٹ کی طرف لے کر جاتا ہوں ہلکا سا, تو یہ اس میں مزید میکس ہو جائے گا. اب ایک نظر اس کو دور کریں اور پھر مزید اس کو قریب سے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ گویا کہ یہ جو لکھائی ہے, یہ جو تحریر ہے, یہ دیوار کے اوپر ہی موجود ہے. صحیح ہو گیا. اس کو یہ پرسپیکٹیو کا آپشن ہے, اس کی آپ نے لازمی پریکٹس کرنی ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہے پاور کلپ. پاور کلپ واقعی پاور والی چیز ہے, بہت ہی بہترین آپشن ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں تصویر ہمیں پوری نہیں چاہیے ہوتی. اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک باکس بناتا ہوں یہاں پہ اور اس کو میں کلر دیتا ہوں. اس کو یہی نیلا کلر دیتا ہوں اور یہ میری تصویر ہے جس کو میں شفٹ اور پیج اپ دبا کے اوپر لے کر آتا ہوں. مجھے یہ اس تصویر کا جو ہے نا سرکل صرف چاہیے, یہ جو وائٹ ایریا ہے اس کے ساتھ یہ نہیں چاہیے. تو ایسا کیا کام کیا جائے کہ جس کے ذریعے ہمارے پاس صرف تصویر کا سرکل رہ جائے. اب ظاہر بات ہے
فوٹوشاپ کی طرح اس طرح طویل کام تو اس امیج کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے، ہم پاور کلپ کے ذریعے کریں گے۔ کرنا کیا ہے، یہاں پہ میں ایک شیپ بناتا ہوں، ایک سرکل بناتا ہوں، بالکل شفٹ کنٹرول دبا کے میں یہ سرکل بناتا ہوں تاکہ یہ بالکل اس کے اوپر فکس آئے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر اس کے کناروں کے اوپر میں نے یہ ایک سرکل بنا دیا ہے، اور اب یہ جو نیچے تصویر ہے اس کو میں نے سلیکٹ کیا، ایفیکٹس کے اوپر جاتا ہوں، پاور کلپ کے اوپر کلک کیا میں نے، یہاں پہ ایک آپشن آ گیا پلیس انسائڈ کنٹینر، اس کو میں نے کلک کر دینا ہے۔ جیسے میں نے اس کو کلک کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ایک تیر کا نشان آ جاتا ہے، اور اب یہ جو تیر ہے یہ میں نے اس باکس کے اوپر رکھنا ہے، وہ جو سرکل میں نے بنایا ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ تو میں نے جیسے ہی کلک کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ تصویر کے سائڈ کٹ چکے ہیں، یہ دراصل کٹے نہیں ہیں بلکہ یہ جو میری تصویر ہے یہ اس سرکل کے اندر چلی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے، اب اس کے اندر ہم کیسے جائیں گے، تو ہم ایفیکٹس پہ آتے ہیں اور یہاں پاور کلپ کے اوپر کلک کرتے ہیں، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نیچے لکھا ہے ایڈٹ کنٹینٹس، یعنی اس تصویر کو مزید بھی ہم چینج کر سکتے ہیں۔ اگر میں ایڈٹ کنٹینٹس پہ کلک کرتا ہوں تو ساری چیزیں غائب ہو جائے گی، اور یہاں پہ آپ کو کچھ چینجز نظر آئیں گے۔ یہ لکھا ہوا ہے ایڈیٹنگ پاور کلپ کنٹینٹس لیول 1، کہ اس وقت ہم پاور کلپ کے آپشن کے اندر موجود ہیں۔ اگر میں اس تصویر کو تھوڑا سا موو کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہلکا سا سرکل یہاں پہ نظر آئے گا۔ میں نے تھوڑی سی چینجز کر لی، اور اب میں واپس اپنے اس پیج کی طرف جاتا ہوں۔ میں اگر یہاں پہ رائٹ کلک کروں اپنے ماؤس سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاور کلپ کے جو آپشن ہے وہ یہاں پہ بھی موجود ہے۔ اس میں ایک فنش ایڈیٹنگ ہے، اس کو میں نے جیسے کلک کیا تو آپ دیکھیں کہ اس تصویر کو ہم نے موو کیا تھا ایک سائڈ پر، اس لیے وہ تصویر اس طرح نظر آ رہی ہے۔ صحیح ہو گیا۔ میں واپس کنٹرول سیٹ کے ذریعے اس تصویر کو سیٹ کرتا ہوں اور فنش ایڈیٹنگ دس لیول کو کلک کرتا ہوں، تو ہم اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائیں گے۔ اس کے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ چونکہ اس کو ہم نے سرکل دیا ہے آلریڈی، اس سرکل کو ہم سٹروک بھی دے سکتے ہیں، جیسے یہ سٹروک میں نے اس کو دیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا جی پاور کلپ کے حوالے سے۔ اب لاسٹ میں 2-3 چیزیں اس کو بھی ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں ایک لکھا ہے جی کاپی ایفیکٹ اور کلون ایفیکٹ۔ کاپی اور کلون تقریباً ملتی جلتی چیزیں ہیں، میں آپ کو صرف کاپی کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز سے بہت سارے جو ہے نا وہ آپشن آپ کاپی کر سکتے ہیں، جیسے اس وقت پرسپیکٹیو اور لینس اور پاور کلپ، یہ 3 آپشن یہاں پہ موجود ہیں، تو اس لیے یہ 3 آپشن ہم یہاں پہ کسی بھی چیز سے کاپی کر سکتے ہیں۔ اس کو انتہائی آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے میں ایک اور کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ میں ایک ڈراپ شیڈو کریٹ کرتا ہوں۔ ڈراپ شیڈو، ٹھیک ہے، میں نے کریٹ کیا، یہ میں نے ایک سرکل بنایا اور اس کے اوپر ڈراپ شیڈو میں نے اپلائی کیا، اور اس کے کلر کو تھوڑا سا ڈارک کرتا ہوں۔ پھر ضرورت مجھے پڑی کہ میں نے ایک اور شیپ بنائی جس کا کلر یہ وائٹ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ بھئی جو ڈراپ شیڈو میں نے اس یلو سرکل کو دیا ہے اس وائٹ کے اوپر بھی یہی چیز آ جائے۔ تو میں کیا کروں گا، اس وائٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں، ایفیکٹس کے اوپر جا کے کاپی ایفیکٹس کے اوپر کلک کروں گا، اور یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے ڈراپ شیڈو فرام، اس کو جیسے کلک کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس یہ تیر کا نشان یہ آ گیا۔ اب کس سے میں نے اس کو کاپی کرنا ہے، اس یلو سے کاپی کرنا ہے، تو اس یلو کے اوپر میں نے کلک کر دینا ہے، بلکہ اس کا جو شیڈو ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اب جیسے میں اس کے شیڈو کے اوپر کلک کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی شیڈو یہاں پہ کاپی ہو کے وائٹ کے بھی نیچے آ چکا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، یہ کاپی کا جو آپشن ہے اس میں مزید بھی جو ہے نا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم سیکھیں گے کاپی کرتے ہوئے، اور لیکن یہ ہے کہ میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ بٹ میپ اور ایفیکٹس میں سے یہ جن چیزوں کو ہم نے سیکھا ہے، امید ہے کہ آپ اس کی جو ہے نا ضرور پریکٹس کریں گے۔ اور یہ جو میں ایک تصویر لے کر آیا ہوں، چلے اس کے اوپر ایک ایفیکٹ کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں بٹ میپ کے اندر، یہ بھی آپ کو دکھا دوں تاکہ تھوڑا سا مزید جو ہے نا بٹ میپ کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں آ جائیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک آپشن ہے ہمارے پاس کریٹو کے میں اوپر میں آتا ہوں، اور یہاں پہ لکھا ہے فریم، تو فریم کی شکل اس کی بن جائے گی۔ میں فریم کے اوپر کلک کرتا ہوں، جیسے میں نے کلک کیا تو دیکھیں یہاں پہ ایک فریم موجود ہے، اور یہ لاک کو میں ہٹا دیتا ہوں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایک زبردست سا ایفیکٹ کریٹ ہوا ہے۔ اور اس میں ایفیکٹ میں مسئلہ یہ ہوا کہ اس نے بہت ساری لکھائی کو کھا لیا ہے۔ اس کو کیسے سیٹ کریں گے، یہاں پہ موڈیفائی کے ایک آپشن ہے، اس کے اوپر کلک کرتا ہوں۔ اب یہ ساری سیٹنگ آپ کے سامنے آ چکی ہے، یہاں سے اوپر نیچے کر کے آپ اس سیٹنگ کو چینج کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی اوپیسٹی ہے، اس کا فیدر ہے کہ کتنے حصے کو یہ کاٹے،
یا کتنے کو بلر رکھے وغیرہ. ٹھیک ہے، میں اس کو واپس کرتا ہوں کہ جو اسکیل والے آپشن ہیں اس کو ذرا سمجھتے ہیں. اوریجنٹلی اس کو آپ چھوٹا بڑا کر کے اس میں ڈفرینس آپ لا سکتے ہیں. اگر میں اس کو 140 کرتا ہوں تو یہ فل ہو جائے گا، اور ورٹیکلی جو ہے نا اس کو بھی 140 اگر رکھ دیتا ہوں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی جو ہے نا وہ بہتر لگے گا پچھلے کی بنسبت. تو بہرحال اس طریقے سے آپ جو ہے نا بٹ میپ کے اوپر مختلف جو ہے نا ایفیکٹس جو ہے نا آپ اپلائی کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں جی آج کا یہ سبق آپ کو جو ہے نا پسند آیا ہوگا. آپ ہمارے گروپ کو جوائن کریں تاکہ ہمارے ساتھ ہر وقت آپ کنیکٹ رہیں، اپنا کام ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور مزید اگر کچھ پوچھنا ہے تو آپ گروپ کے اندر پوسٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. تو ملتے ہیں جناب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.